اس کیمپین میں جو سب سے میجر رول تھا وہ ڈاکٹر سعود افضل صاحب کا تھا. بگ ہینڈ کوئی لگی مطلب کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ڈاکٹر سعود سامنے بیٹھے ہیں تو بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر سعود افضل پی ایم اے اور وائی ڈی اے اور ڈاکٹرز کا ساری ڈاکٹرز کمیونٹی گجرات کا ایک لیجنڈ لیونگ لیجنڈ ہے. ہمیں ڈاکٹر سعود افضل سے بہت زیادہ فخر ہے. انہوں نے جس طرح ماشاءاللہ نہ صرف گجرات بلکہ پورے پنجاب میں اس کیمپین کو لے کے چلے ہیں اور جتنا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ مارولس ہے. اس کے ساتھ استعمال کیا جائے کیونکہ ہمارے دوستوں کو جو ہے تکلیف آتی ہے تو اس لیے کہ یہ کہ لاہور نہیں بلکہ وہ جو سابقہ روایات بنی ہوئی تھی اس میں لاہور برانچ اکیلی نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت ساری برانچیں شامل تھیں جو کہ ان کی ہم خیال جو باتیں تھیں ان لوگوں نے کبھی بھی اس ڈیموکریٹک پروسیس کو قربان نہیں کرنے دی. ہمیشہ اپنی مرضی سے لوگوں کو سلیکٹ کر لیتے تھے جو ان کی خواہش پہ چلے گا، جو ان کی مرضی پہ چلے گا. اس لیے ہم نے ڈیموکریٹک پروسیس کو صحیح سمجھا تاکہ وہ ڈاکٹر کمیونٹی کی بات پہ چلے یا ان کے ایشو کو لے کے چلے، کسی ذات کے لیے وہ اپنے آپ کو نہ چلائیں. اس لیے ہم نے ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا راستہ اختیار کیا جس میں اللہ تعالیٰ نکالا میں سب جنوبی اور وسطی دونوں پنجاب کے لیے ایسا کیا کرنے جائیں گے ڈاکٹرز کے لیے اس کو نیکسٹ والے ڈیز میں کیا ایسا ڈاکٹر کے ایشو ہے؟ میرا ایک مینیفیسٹو میں نے جاری کیا تھا، میں ابھی بتا دینا چاہتا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر ہے یا گورنمنٹ سیکٹر کے ڈاکٹر ہیں جو پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں ان کا ہیلتھ کیئر کمیشن کا. اس کے بعد ایف پی آر کے ایشو ہے، اس کے بعد سیکورٹی بل ہے جیسے سعود صاحب نے ابھی ذکر کیا ہے. کیونکہ سرکاری ہاسپٹل ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو، لوگوں کا کوئی ایشو بنے تو ڈاکٹر پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، عملے پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا سیکورٹی بل کو امپلیمنٹ کرانا ہمارا اولین مقصد ہوگا کہ یہ تیسرا ایجنڈا ہے. چوتھا اس کے اوپر ہے ایڈ ہاک. ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جن کو 10-12 سال سے جام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو نہ تو لانگ کنٹریکٹ میں ڈالتے ہیں بلکہ سال کے لیے ڈال دیتے ہیں. اس کو ریگولرائز کرانا، ریگولر اور پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کرنے والے کی ان کی سیٹ کو انکریز کرانا. سی پی ایس پی کے اندر کالج آف فزیکل سرجن کے اندر ان کا ہم نے یہ کہ سیلف فائنانس کے اوپر ٹریننگ کا آغاز کروانا. اس کے علاوہ اپنے جو پی ایم اے ہاؤس کو پی ایم اے پنجاب کا، اور میری پرائرٹی ہے کہ ودن 1 منتھ انشاءاللہ پی ایم اے پنجاب کا آفس بن جائے گا. اور جہاں ہم سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں ابھی تک پراپر پی ایم اے پنجاب کا آفس بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو معاملات ہیں کہ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہے، ہمارا نواز میڈیکل کالج کا بڑا برننگ ایشو ہے. یہ جو ہے نا اس کو میں نے ٹاپ آف دا لائن ابھی رکھا ہے کہ انشاءاللہ نواز میڈیکل کالج سرگودا میڈیکل کالج کے حوالے سے بہت جلد اس کے اوپر سیکٹری حال سے میٹنگ بھی ارینج کروں گا. پہلے ہم ان کو ریٹن لکھیں گے اور اس کے بعد ان سے میٹنگ کریں گے اور ودن فیو ڈیز ودن فیو منتھ اس مسئلے کو بھی انشاءاللہ فیکلٹی کے معاملے کو حل کرنے کے لیے میں یہاں پہ اسٹرگل کا اعلان کر رہا ہوں. کیونکہ کمیٹی بنی ہے، کمیٹیوں سے کام نہیں چلے گا، منہ والے سے کام کریں گے چلے گا. تو اس طرح بہت سارے ہمارے ایشوز ہیں جس کو ہم نے لے کے چلنا ہے. اور وہ پیور اینڈ پیور پیشنٹ ڈاکٹر کی جو ڈگنیٹی، ان کے وائٹ کوٹ کی ڈگنیٹی اور پیشنٹ کیئر کے ریلیٹڈ ہے. ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ پی ایم اے جب ڈاکٹر اپنے کام دیانتداری اور ایمانداری سے تبھی کر سکتے ہیں جب ان کو ایشو کو حل کریں گے. جب ڈاکٹر کے آپ ایشو کو حل کریں گے تو ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کا بھی اپنے ذاتی وکیل سے بڑھ کے علاج کرتے ہیں. میں خود بھی گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر چکا ہوں، مجھے پتہ ہے جو ہمارے پیشنٹ یہ ہمارا ایسٹ ہوتے ہیں اور ہم پیشنٹ کیئر میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل گورنمنٹ ترجیح بنیادوں پہ حل کرے. ہمیں اسٹرائک کا یا کسی قسم کا پروٹیسٹ کا راستہ اپنانے میں مت مجبور کرے. اور یہ بھی یاد دے دینا چاہتا ہوں گورنمنٹ پنجاب کو، یہ میں ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کو ایشو کو پرائرٹی کے اوپر حل کریں. آپ ان کو یہ پہلی پی ایم اے کوئی نہیں ہے جو ان کے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر جو چپ کر کے بیٹھ جائے گی. آپ پی ایم اے وہی کرے گی جو پنجاب کے ڈاکٹر کمیونٹی کے ایشو حل ہو گئے تو تبھی پی ایم اے بیٹھے گی. ادروائز پی ایم اے اپنا وہی راستہ اختیار کرے گی جو ڈاکٹر کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے کا ہوگا. وہ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوسچن. ظاہر صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنی لینڈ سلائڈ وکٹری کی انہوں نے پورے پنجاب میں لی. اس کے بعد میں ڈاکٹر محمد عباس چودھری صاحب کو وائس پریزیڈنٹ پی ایم اے پنجاب گجرات ڈویژن ان اپوز الیکٹ ہونے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں.
सारी बातें आप दोस्तों भाइयों से इन दोनों भाइयों ने कर ली। इन दोनों का माती आप सबके सामने है। जो मैंडेट इनको पूरे पंजाब से मिला है, इनकी बाकी तमाम टीम जो इनके जॉइंट सेक्रेटरी हैं, एक हमारा छोटा भाई है ज़ैनुल हसन साई गुजरांवाला से, एक हमारे भाई अमजद साहब हैं वो मुल्तान से, और इंशाल्लाह ताला जल्द ही जनरल सेक्रेटरी भी हमारे इंशाल्लाह 16 तारीख को इंशाल्लाह वो भी उनका भी फैसला हो जाएगा इलेक्शन का। तो ये जो सारी टीम बनी है इनको बड़ा भारी भरकम मैंडेट मिला पूरे पंजाब से, और इनके जो जिम्मेदारियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक टीम वर्क है। जैसे हम कंपेन कर रहे थे तो बहुत सारे लोग हैं पंजाब में, बड़े बड़े वाइब्रेंट चैप्टर हैं जो इसको कम्पीट कर सकते हैं पीएम पंजाब की प्रेसिडेंसी को, लेकिन शख्सियात होना ज़रूरी नहीं होता, टीम होनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इट्स अ टीम वर्क। हम टीम होके मोबिलाइज हुए। टीम के कप्तान जो हमारे थे वो मकसूद ज़ाहिद साहब थे, और सब ने अपना भरपूर रोल प्ले किया है। कोई हमारे साथ हफ्तों का मुसाफिर रहा है, कोई दिनों का रहा है, कोई एक दिन का रहा है, लेकिन सब ने अपना अपना रोल प्ले किया है। और उस रोल के बगैर आप इतने बड़े मार्के को सर नहीं कर सकते। ये मार्का सिर्फ इलेक्शन का नहीं है, क्योंकि हमारे मीडिया के दोस्त यहाँ बैठे हैं, उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं है कि पंजाब में क्या हो रहा है। वो हमारी इंटरनल एक पॉलिटिक्स है एक अरसे दराज से जो चली आ रही है, लेकिन ये जमूद पाकिस्तानी माशरे के में जो हर तंजीमी सियासत है, वकला को छोड़ के, क्योंकि हम आप भाई यहाँ बैठे हैं तो उनको हम छोड़ेंगे बीच में, वकला को छोड़ के हर तंजीम में इसका फुकदान पाया जाता है। वकला हमारे बहुत एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं और वो डेमोक्रेटिक हैं। बाकी तंजीमें सारी कंप्रोमाइज़ होती हैं, उनके 3-3, 4-4 धड़े बनते हैं, फिर जो बैठ जाते हैं वो छोड़ते नहीं। तो हम 2007 में हमने ये जमूद गुजरात में तोड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से आपके इस पीएम गुजरात के चैप्टर ने ये विक्ट्री जो है वो डॉक्टर मोहम्मद मकसूद ज़ाहिद या अब्बास चौधरी या किसी एक शख्सियत की नहीं, ये पूरे गुजरात के लिए एक फ़ख्र की बात है, एक ऑनर है गुजरात का। तो इस ऑनर को मेंटेन करने के लिए और इन जो फिरौनियत मैं इसको कहूँगा, जो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, जो हमारे बैठे हैं लोग सेंटर के अंदर, उनको तोड़ने के लिए हमें दोबारा एक पूरा मोमेंटम जनरेट करके, कहते हैं जब घर मजबूत हो, जिसका किला मजबूत होता है वही आपकी आवाज़ आगे जाके बुलंद कर सकता है। तो अगर आप लोग आगे भी हाथों में हाथ डाल के इसी तरह मकसूद साहब के साथ रहेंगे, इसी तरह ये ताउन पीएमए और वाईडी गुजरात का रहेगा, इसी ताउन को हम बढ़ाते हुए पंजाब में लेके जाएंगे, तो ही हमारे कम्युनिटी के जो मसाइल हैं, चाहे वो आपका हेल्थ केयर कमीशन हो, चाहे आपका सिक्योरिटी बिल हो, चाहे वो आपका एडॉकिज्म हो, चाहे वो आपकी रेगुलराइजेशन के इश्यूज़ हों, चाहे वो आपके एफबीआर के इश्यू हों, एक लंबी फहरिस्त है इश्यूज़ की जिसको हल करने की ज़रूरत है। लेकिन उससे भी पहले जो मेरी हमेशा सर से मकसूद साहब से, क्योंकि मेरे लिए ये मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, हमारे मतलब मेंटोर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, सब कुछ है, तो मैं हमेशा इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और आज भी दोबारा इस प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो सर ये है कि जिस तरह आपने यहाँ पे हम सब ने मिल के एक टीम वर्क बनाया हुआ है, इसी तरह पंजाब के अंदर भी तमाम यूनिट्स का एक टीम वर्क होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो तंजीमी स्ट्रक्चर है, जो बहुत ज़्यादा लैक करता है पीएम पंजाब के अंदर, उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, ताकि जब भी आप ये टेन्योर छोड़ के अपना जब टेन्योर कंप्लीट करें इंशाल्लाह 4 साल के बाद जब आप जाएं वहाँ से, तो पीछे आप आने वाली नस्लों के लिए, यंग लॉट के लिए, सीनियर्स के लिए कुछ ऐसे फुट स्टेप छोड़ के जाएं कि वो पीएम गुजरात को और आपको सब बड़े अच्छे अल्फाज में याद करें।